اچھا حافظ صاحب، آگے یہ ہے کہ جب ہم مذہبی تعلیمات جو بھی ہے، مطلب چلے آپ ختم نبوت کو ماننے کے حساب سے اس سے پہلے کی ہم بات کر لیں تو، اور اسلام کی، تو ان تعلیمات کو جو مذہب دیتا ہے اس کو پرکھنے کا ہمارا کیا معیار ہے؟ یعنی کس بنیاد پہ ہم بتائیں گے یا پرکھیں گے کہ بھئی یہ واقعی خدا کی طرف سے کوئی کلام ہے، یا یہ انسانی کلام ہے، یا انسان نے بات کہی ہے؟ کیونکہ انسان کسی چیز کو ماننے کے لیے عقلی اور منطقی توجیہ تلاش کرتا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا مذہب کے اوپر بھی عمل کرنے کے لیے انسان کو منطقی اور عقلی توجیہ کی ضرورت ہے، یا اسی کی بنیاد پہ پرکھنا چاہیے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بنیادیں ہوں گی؟ اگر ہم صرف مذہب کی بات کریں تو میں کافی عرصے کے بعد عملی اعتبار سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذہب کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ انسان کا اپنا تجربہ ہی ہے. صحیح. یعنی مذہب کو صرف اور صرف ایکسپیرینس کر کے ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ مذہب کی انسان کو ضرورت ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ملک میں یہ اعلان کر دیں کہ آج سے سارے کے سارے قوانین ختم کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد اس ملک کا جو نظام ہے اس کا کیا حشر نشر ہوگا. تو کسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایبسنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس چیز کی ضرورت کیوں تھی. تو خاص مذہب کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی ایک مذہب کی بات کریں، اسلام یا کرسچینٹی یا جوڈائزم یا دیگر مذہب کی بات کریں، تو اس میں ایک تو ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہی ریشنل قسم کا جو شاید جدید ذہن کو اپیل کر سکتا ہے، وہ ہے کلام ستا. صحیح. گوتم بدھ ایک مرتبہ کلام کے نام سے ایک گاؤں تھا، وہاں پر گئے، اور وہاں پر جب وہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے فلسفے لے کر آتے ہیں اور اپنی اپنی تبلیغ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیسے اس چیز کو جج کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایک پورا ایک تفصیل سے ایک خطبہ دیا، آپ کہہ سکتے ہیں ایک لیکچر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ بنیادی اصول بیان کیے کہ جس کی روشنی میں آپ کسی بھی فلاسفیکل یا ریلیجیس ٹریڈیشن کو جج کر سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ اس ٹریڈیشن کے اس کرائٹیریا کے اوپر جج کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک ریشنلسٹ انسان بھی جو ہے نا بڑی آسانی سے اس چیز کو جج کر سکتا ہے کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے، کون سا مذہب ٹھیک نہیں ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا عام لوگوں کے لیے سادہ انداز میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جو بھی مذہب نیچرل، ہماری جو نیچر ہے اس سے زیادہ قریب ہوگا نا، وہی خدا کا دین ہو سکتا ہے. صحیح. میں نے جب بدھ مت کو اسٹڈی کیا، ہندو مت کو اسٹڈی کیا، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے انسیسٹرز بدھسٹ تھے، میرے بھی انسیسٹر بیسکلی بدھسٹ ہی تھے، وہ بھوٹان سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بدھسٹ ہی تھے. تو میرا جو ذہن ہے سب سے پہلے مائل بدھزم کی طرف ہوا. اچھا. ہندوازم کی طرف ہوا، پھر اسلام کی طرف بھی ہوا. لیکن جب میں سارے کے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا تو نیچرلی، یعنی منطقی طور پر یوں سمجھ لیں کہ بڑی ایک ہوتی نا کامن سینس ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے میں جس نتیجے پر پہنچا وہ نتیجہ واحد یہی تھا کہ اسلامی دین و حق ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دوں. آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب دیکھیں اس میں جو نجات کا جو راستہ ہے وہ نیچرل نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پر بدھزم کو اگر آپ لے لیں، بدھزم یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر معرفت حاصل کرنی ہے، نروان حاصل کرنا ہے، تو آپ جو وہ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ جو وہ جنگلوں میں چلے جائیں، بھیک مانگے اور اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل گوشہ نشین کر دیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہندوؤں میں دیکھیں یا اور مذاہب میں دیکھیں، کرسچنز میں بھی دیکھیں، تو اس طرح کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے کانسیپٹس ملتے ہیں جو آپ کو جو نیچرل وے آف لائف ہے اس سے ہٹا کر آپ کو ایک مختلف راستے کے اوپر لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیلویشن جو ہے آپ کو اس طریقے سے ملے گی، جبکہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو سیلویشن ہے، آپ کی جو نجات ہے، وہ آپ کی اسی عملی زندگی سے ہی نکلے گی آپ کے لیے. تو ایک تو سب سے اہم بات یہ. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ کانٹرڈکشن رکھتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں. کرسچینٹی اپنی کتابوں کے اندر ایک طرف یہ کہتی کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، خدا ایک ہے، لیکن جب ان اصولوں کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ اس سے متضاد ہو جاتے ہیں، اس سے بالکل دوسری جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو سادگی، جو منطقی توازن اور جو ایک ہم آہنگی آپ کو ملتی ہے وہ کسی اور مذہب میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان کامن سینس کو ہی یوز کرے اور تمام مذاہب کو جانچنے کی کوشش کرے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام حق ہے.